پاکستان تحریک انصاف کے سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ شیخ افضل مروت اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ قیمتی وقت کا۔ مجھے بتائیے گا، بار بار پارٹی سے آپ کو نکالا جا رہا ہے، ابھی دوبارہ نکال دیا گیا، آپ نے اسمبلی کے فلور پر بھی شکایت کی، اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا ہے آپ سے؟ میرا خیال ہے مجھے ایک چیز سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پارٹی کا ورکر اور بالخصوص کے پی سے اور کہیں کہیں پہ سندھ اور بلوچستان سے اور تھوڑے بہت پنجاب سے لوگوں نے میرے لیے آواز اٹھائی ہے، اوورسیز پاکستانیز نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ تو اس چیز سے جو ہے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ خصوصاً ان لوگوں نے، ان ورکر نے جن کے ساتھ ہم نے برے وقتوں میں کیمپین اور کنونشن اور جلسے جلوس کیے، باقی جو ہیں ہر انسان کی شاید اپنی ایک فطرت ہے، میری اپنی یہ فطرت ہے، میں غلط چیزوں کے آگے سرنگو نہیں ہوتا ہوں، چاہے اس کے لیے جان دینی پڑے۔ تو لہٰذا یہ غلط فیصلہ ہے، بغیر سنے کانافوسی کی بنیاد پہ، بدنیتی کی بنیاد پہ لوگوں نے خان کے کھانوں میں بات ڈال کے کروایا ہے، اور اس طرح پہلے بھی 2 فیصلے ہوئے اور یہ تیسرا فیصلہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ خان صاحب انصاف کریں گے اور میں واپس آؤں گا۔ مروت صاحب، کون لوگ ہیں ایسے جو آپ کی پاپولیرٹی سے جل رہے ہیں، یا کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اب یہ چیز تو اسٹیبلش ہے نا کہ میرے ساتھ بدنیتی پر مبنی فیصلے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کور کمیٹی سے نکالا، پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا، فلاں سے نکالا، فلاں سے نکالا۔ پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا جو ہیں گزشتہ 1 سال سے میرے خلاف لگا ہوا ہے، آفیشیل جو میڈیا ہے، والنٹیئرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، پی ٹی آئی والنٹیئر جو ہیں ان کا میں ہمیشہ سے جو ہے ممنون احسان رہوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، پی ٹی آئی آفیشیل والے تو تنخواہ لے کے کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر تنخواہ کے خان کی سپاہی بنے ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا بیانیہ بناتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 8 فروری کے الیکشن ہمیں جتوائے ہیں۔ تو لہٰذا والنٹیئرز جو ہیں، پی ٹی آئی والنٹیئرز، اور وہ لوگ آزاد منش جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے، آج بھی بہت سارے ولاگ میں دیکھ رہا تھا جس میں پشتون زیادہ تر تھے، اور وہ میرے لیے جو ہے آواز اٹھا رہے تھے۔ میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، لیکن اپنی ضمیر کی آواز پہ جو شخص لبیک کر کے اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے تو اس شخص کے لیے جو ہے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اس سازشی کون تھے، کون لوگ تھے ایسے جو پارٹی کے اندر آپ کے خلاف تھے، جو پارٹی کے اندر رہ کر بھی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے کان بھرتے تھے؟ میرے خیال ہے چھوٹے لوگ ہیں، اگر بڑے لوگ ہوتے تو بڑی سوچ رکھتے، پارٹی کے کاز کی سوچ رکھتے، خان کی رہائی کی سوچ رکھتے، حکومت کی ناکامیوں کو اور حکومت کی زیادتیوں کو اور ظلم و جبر کو جو ہیں اس پہ فوکس کرتے۔ 11 اپریل سے لے کر آج تک مجھے خبروں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ جو توجہ جو ہے عوام کی منعکس یا مرکوز ہونی تھی حکومت کی زیادتیوں پہ، ورکر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ، وہ شیئر ہو جاتی ہے میری طرف۔ مروت صاحب، میں چونکہ پی ٹی آئی کو کور کرتا ہوں، پی ٹی آئی بیٹ رپورٹر ہوں، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہم خبریں نہیں دے سکتے تھے پی ٹی آئی کی، اور آپ ریلیاں لے کے اسلام آباد کی طرف آتے تھے، چاہے وہ F9 سے پریس کلب کی طرف ہو، یا پھر بارش میں پنڈی سے ریلی اسلام آباد کی طرف ہو۔ تو اب جو آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، دکھ اور افسوس ہوتا ہے آپ کو؟ یہ جو آج آپ نے بات کی نا، اسلام آباد کے صحافی اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم کتنے کڑے وقتوں سے گزرے ہیں۔ بے شک۔ تو جو مجھے تو صلہ یہ دیا 8 فروری کو جب یہ لوگ باہر آ گئے تو پہلا فتویٰ مجھ پہ جاری کیا کہ غدار ہے۔ یہ وہ غدار تھا کہ جب کوئی مل نہیں رہا تھا آپ کو پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے کے لیے، خان کا نام لینے کے لیے، تو ہم غدار بھی ٹھہرے، اور پھر بار بار بے توقیر ہوئے، بار بار نکالے گئے۔ آج بھی میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں خان میرا لیڈر تھا، ہے، رہے گا۔ میری رگوں میں خان کا نظریہ اور خان کا ویژن دوڑ رہا ہے۔ میں ان لوگوں کی صفوں میں تو نہیں ہوں جو خان کو چھوڑ کے پھر خان پہ ہی بونتے تھے اور خان کو ہی مورد الزام ٹھہراتے تھے، آج بھی، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں، جب خان باہر آئے گا، اگر خان اس قسم پرسی کی حالت میں نہ ہوتا، پابند سلاسل نہ ہوتا، پی ٹی آئی اتنی جتنی پلائٹ ہیں پی ٹی آئی کی بری حالت میں ہے، اگر یہ نہ ہوتا، خان اگر وزیر اعظم ہوتا یا پی ٹی آئی جو ہیں وہ اپنی ڈگر پہ چل چکی ہوتی، میں خدا کی قسم کبھی اپیل ہی نہ کرتا کہ مجھے واپس لو، کیونکہ یہ، اور جس دن خان باہر آئے گا اور پی ٹی آئی کو تھوڑا راستہ نہیں، میں خان کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ بس مجھے میری محنت کا، قربانیوں کا صلہ مل چکا ہے، صرف یہ دن دیکھنا تھا کہ خان صاحب آپ آزاد ہو جائیں اور پارٹی جو ہے وہ اپنی پرواز پکڑ لے۔ اور میں یہ عہد کرتا ہوں
کہ پھر میں عہد کرتا ہوں اعلان پورے پاکستان میں میں کہوں گا کہ اب میں آپ سے جا رہا ہوں. کوئی میرے لیے اس میں رزق نہیں ہے، نہ اس میں میرے لیے کوئی زندگی ہے، نہ اس میں مجھے کوئی سرخاب کے پر ملے ہیں، لیکن وفاداری کا تقاضا ہے، اصلی نسلی ہونے کا تقاضا ہے کہ میں خان کو اس برے حالت میں نہ چھوڑوں، چاہے جنہوں نے بھی فیصلہ کروایا ہے کمنی کی ایما پہ. لیکن میرا چھوڑا جانا ان ہزاروں لاکھوں لوگوں جن کے ساتھ میں نے عہد کیا تھا کہ خان کو کبھی چھوڑوں گا نہیں، وہ وعدہ خلافی ہوگی. اور ایک چیز تو سب کو سمجھ آنی چاہیے نا، آج اگر میں ڈٹا ہوں کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں اور میں پی ٹی آئی ہوں اور میں خان ہوں اور خان کا ویژن میرا ہے، تو ایسے دور میں جو 2 ارب روپے لے کے جنہوں نے ضمیر بیچا، میں بھی 2 ارب روپے لے کے دنیا کی کسی کونے میں جا کے آرام سے زندگی گزارتا. جنہوں نے بیچا وہ پی ٹی آئی میں ہے. زین قریشی کچی سارے پی ٹی آئی میں ہی ہے. دیکھیے وہ نام تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون کون ہے، لیکن وہ لوگ پی ٹی آئی میں ہیں. ہم راندے درگاہ ٹھہرے، بار بار انہوں نے بے توقیر کیا. اور آپ یقین کریں یہ مثال اور یہ حشر دیکھتی ہوئی کل خدا نخواستہ اگر گورنر راج کے پی میں لگتا ہے تو کوئی دوسرا جو ہے پشتون بالخصوص سامنے نہیں آئے گا کہ وہ کہے گا جو اس کے ساتھ کیا ہے یہی ہمارے ساتھ ہوگا. یہ بات تو حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں گروپ بندیاں ہے. اب کے پی کے بھی 2 گروپ ہے. اب آپ کے خلاف کون تھے؟ سازشیں کہاں سے ہوئی؟ میرے خلاف کوئی گروپ نہیں ہے، میرے خلاف 3 4 5 افراد ہیں. تعلق کہاں سے ان کا؟ پنجاب سے ہیں. سب کا تعلق پنجاب سے ہیں. ان کے جو ہیں ایک سہولت کار کے پی میں بیٹھا ہوا ہے، باقی سب پنجاب سے ہیں. اور بیسیکلی اب جو میرے حوالے سے جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ یہی لوگ کر رہے ہیں. وہ جو خیبر پختونخوا میں سہولت کار ہے وہ کسی بڑے عہدے پر ہے یا؟ بہرحال اللہ اس کو ہدایت کرے. کسی دن میں نہیں چاہتا ہوں، صرف سلمان اکرم راجہ سے ہماری کلی جنگ ہے، باقی پی ٹی آئی کی کسی لیڈر کا نام میں نے نہیں لینا ہے. مولانا صاحب آخری کویشچن کروں گا. ماضی میں فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ظاہری بات ہے کہ چپکلش رہی، پھر شعیب شاہین کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، آج اڈیالہ جیل کے باہر دونوں کی لڑائی ہوئی. اب کیا کمنٹس کریں گے اس پر آپ؟ میں دیکھیں میری دونوں کے ساتھ مسئلے مسائل رہے، لیکن ایک چیز ہے، شعیب شاہین بڑے ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولتے ہیں، آپ نے اس کو سنا ہوگا. بالکل. اور اس نے جرت بھی دکھائی ہے ہمیشہ جب بھی میڈیا پہ آیا ہے، خصوصاً برے ایام میں بھی اس نے بڑے ہی جرت کے ساتھ بات کی ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں میں نے تو اس کو اتنا زیادہ سنا نہیں تھا، لیکن اب ٹاک شوز میں جب میں ان کو سنتا ہوں تو یہ حضرت جو ہیں یہ بڑے ہی وکیل بھی ہیں، منطق کے ساتھ بات کرتا ہے اور آدمی کو قائل کر دیتا ہے. تو لہٰذا اس کی ان خوبی کا میں معترف ہو گیا ہوں. ان کے درمیان یہ جو تنازع ہوا ہے میں اس پہ افسوس کر سکتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اگر کوئی ناراضگی پیدا ہو گئی ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے.